انسان اکثر اپنی دعاؤں کو لے کر اداس اور پریشان رہتا ہے کہ آخر کیسے معلوم ہو کہ اللہ ہماری مانگی دعاؤں پر کن کہنے والا ہے، وہ ہماری دعاؤں پر راضی ہے۔ تو سنو، وہ مہربان رب جب کسی سے راضی ہوتا ہے تو اسے یہ خاص نشانیاں ضرور دکھاتا ہے۔ اللہ کا قرآن اس بات کی دلیل دے کر کہہ رہا ہے کہ وہ رب کن لوگوں سے راضی ہوتا ہے اور کن لوگوں کی دعاؤں پر کن کہتا ہے اور کن لوگوں کے لیے معجزے کرتا ہے۔ تو یاد رکھو کہ اللہ ایسے انسان کی دعا بہت جلد قبول کرتا ہے جو کسی مصیبت میں بھی ہمت نہیں ہارتا، ناکامی میں بھی صبر اور ہمت سے کام لیتا ہے، اور زندگی کے تنگ راستوں میں بھی اللہ پر پورا یقین رکھتا ہے۔ چاہے اسے کامیابی کا کوئی امکان نظر نہ آ رہا ہو، لیکن پھر بھی وہ اپنے رب سے امید لگائے ہوئے ہو، تو یہ توکل انسان کی پوری زندگی کو رنگین بنا دیتا ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کا بندہ کس نیت سے اس سے مانگ رہا ہے۔ اگر تم اپنی زندگی میں ناقدرے اور بے پرواہ لوگوں کی پرواہ کرتے کرتے تھک چکے ہو اور تم سیدھا راستہ نہیں جانتے، تو یاد رکھو کہ کوئی بھی انسان یہ نہیں جان سکتا کہ کون سی زمین، کون سا دل، کون سا راستہ اس کے لیے بہتر ہے۔ بس اتنا یاد رکھو کہ تم جس راستے پر بھی چلو اس میں اللہ کی رضا تلاش کرو۔ اللہ تم سے خود فرما رہا ہے کہ جو تم سے لیا گیا ہے اس کا غم نہ کھاؤ، بے شک اللہ بہتر لے کر بہترین دینے پر قادر ہے۔ جب انسان انتہائی نازک حالات میں بھی ٹوٹ کر بکھرنے کی بجائے صرف اپنے اللہ کو اپنا سہارا مان کر اپنی منزل کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور ہر طرح کی مدد کے لیے صرف اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، تو جان لو کہ وہ مہربان رب ہواؤں کو بھی تمہارے حق میں کر دیتا ہے اور تمہارے عروج کے لیے حیران کن اسباب پیدا فرما دیتا ہے جو تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا سبب بن جاتے ہیں۔ کیونکہ جب اللہ کسی پر اپنا فضل اور کرم کرنا چاہتا ہے تو پھر دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی اس فضل کو نہیں روک سکتی۔ یہ بات جان لو کہ خوشی ہو یا غم، جو لوگ ان دونوں صورتحال میں اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں اور اس سے جڑے رہتے ہیں، تو اللہ بھی اپنے ایسے لوگوں کو بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ اللہ بھی ایسے لوگوں کو یاد رکھتا ہے۔